بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد امین، اور ہمارا آج کا یہ سبق نمبر 11ویں جماعت کی اردو سبق نمبر 1 کا آج دوسرا لیکچر ہے، اور صفحہ نمبر 2 ہے۔ تو امید ہے کہ کل والا لیکچر آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے جب بھی کوئی سبق پڑھنا ہے تو وہ پڑھتے ہوئے ہم نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو اپنی ذخیرہ الفاظ کو آپ نے بڑھانے ہیں تاکہ جو ہے تشریح میں استعمال ہو سکے، اور دوسرا جو ہے خلاصہ تیار کرنا ہے، تیسرا جو ہے وہ ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ MCQs تیار کرنے ہیں۔ تو آئیے یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ علاوہ ازیں اس کے علاوہ وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب اور جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن میں ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے جو نثر پارہ تھا اس میں بات ہو رہی تھی عملی مجسمے کی، یعنی کہ ہم اپنے جسمانی افعالی جو ہیں، اور اس میں بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ہم ان کا اپنے دل کے ذریعے سے اس کا اظہار جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کسی سے کبھی ہم راضی ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ ناراض ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ غم زدہ ہیں، کبھی مصائب سے دو چار ہیں، اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ آپ انڈرلائن کیجئے گا۔ اچھے اخلاق کا تمام تر انحصار جو ہے وہ انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال، یعنی کہ میانہ روی اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ عملی سیرت چاہیے جس کے اوپر ہم عمل کر کے، ایسی شخصیت جس پر عمل کر کے ہم اس ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو یہ والا آج کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے، یہ اقتباس جو ہے وہ آپ نے کرنا بھی ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے، نسبتاً ذرا مشکل ہے، اس میں بہت سے الفاظ ہیں، تو میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ عزم و استقلال کہتے ہیں مستقل مزاجی کو، شجاعت بہادری، صبر شکر توکل بھروسہ کرنا، رضا مرضی، تقدیر قسمت، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت پسندی جیسے لفظ ہے، جو مل جائے اس پر راضی ہو جانا۔ استغنا بے نیازی کے معنوں میں آئے گا، احصار کا معنی قربانی، جود فیاضی، تواضع خدمت کرنا، خاکساری عاجزی، مسکنت غربت، نشیب و فراز اونچ نیچ، بلند و پست اوپر نیچے، ترقی اور زوال پذیری ہونا۔ تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا انسانوں کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ یہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبحان میں، یعنی کہ آپ کی زندگی میں ہی مل سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ نثر پارے کی آپ نے تشریح بھی کرنی ہے، اپنی ایک ادر رجسٹر بنا لیں اردو کا کھلی لائن والا، خوش خط، آپ اس پہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ غرض ایک ایسی شخصیت زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، پیروی کرو۔
اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں میسور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، یعنی کہ اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کا واقعہ جو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ نہ ان سے کوئی لین دین کا معاملہ کرے اور آپ کو بالکل الگ تھلگ کر دیا، اس واقعے کو شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا۔ محصور ہو جانا، قید و بند ہو جانا، اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو کہ جس میں ہمارے 70 مسلمان مجاہدین جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ اور اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کا وہ جو مسجد نبوی سے ملک چبوترا ہے، اس درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اور اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ اگر واعظ اور ناصح ہو، اگر تم نصیحت کرنے والے ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی ہو، منادی اعلان کرنے والا، تو فرض انجام دینے چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمن کو زیر اور مخالف کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اور اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کو نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر اور خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے کے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی آپ نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ حرم میں جو ہے وہ صبح سویرے داخل ہو گئے اور معاملات جو یہ طے پائے کہ جو پہلے آئے گا وہی اس پتھر کو، پاک پتھر کو، حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فیصلہ فرمایا کہ اپنی کملی مبارک کو بچھا دیا اور تمام قبائلوں کے سردار کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اور جیسے ہی سب نے اس چادر مبارک کو اٹھایا تو سب نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس کو اٹھا کر وہاں پر لے گیا، اور وہ تمام ناراضی، لڑائی جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے اس کو نصب کیا۔ تو مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف پر شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا حال پوچھو۔ اگر تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعۃ الکبریٰ کے خزانے میں، یعنی آپ کی زندگی حیات طیبہ کے اندر ہر وقت اور ہر ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی تلاش کرنے والا کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسی کامل اور جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر قسم، ہر گروہ، ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں مثالیں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس کی اصناف و انواع سے بری ہوئی ہے
دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے۔ وہ غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی، رقیق القلبی یعنی کہ دلی رحم یعنی کہ نرم دلی۔ تو دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کرتے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر استعمال کر کے دکھائے، یوٹیلائز کریں۔ تو یہ اقتباس جو میں بتانے لگا ہوں یہ بیٹا جی بڑا اہم ہے، یہاں سے یہاں تک۔ تو 2011 میں آپ بھی چکا لاہور بورڈ میں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، ایک سورج کی مانند تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ یہاں ابر بارہ تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھولوں اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ جی اس اقتباس کے اندر چونکہ سمبلیٹک ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہا گیا کہ ایک پہاڑ ایک سورج کی مانند ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور جو ہے وہ ہر چیز پر پڑتا ہے، خواہ وہ پہاڑ ہو، خواہ وہ جو ہے وہ کوئی ہی جو ہے وہ مقام ہو، جنگل ہو، میدان ہو، کھیت، ریگستان، باغات ہوں، تو ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم میں جتنی سکت اور بساط ہوتی ہے، جس طرح سے ہم اپنے اندر جو ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ اتارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ہم اگلے پیراگراف کی طرف بھی چلتے ہیں کہ بادشاہ ہو یا گدا یعنی فقیر، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں قابلیت کے اختلاف کا نام ہے۔ تو یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو خطبات مدارس
جو کہ آپ نے یعنی کہ مصنف نے 1925 میں اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر مدراس کے شہر میں یہ دیے تھے، اور سید سلمان ندوی نے۔ تو آج کا لیکچر اور ریڈنگ ہماری مکمل ہوئی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی میں چلتے چلتے ہم کچھ نیچے جو ایکسرسائز ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ ٹھیک ہے جی، ویری گڈ، اس کو فل کرتے جائیں۔ مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری خالی جگہ ہے، اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ خالی جگہ پیپر میں نہیں آئے گی، آپ کو کثیر الانتہابی سوالات آئیں گے، یعنی کہ MCQs۔ اسلام تمام مسلمانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مل سکتی ہے۔ ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب بے عالم تاب ہے، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر ہے۔ تو یہ تھا، اسی طرح نیچے ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز میں اور کوئی چیزیں جی ہمیں نظر آ رہا ہے جی MCQs۔ تو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے اسلام نے، ان میں سے درست آپشن ہے جی یہ جیم آپشن، آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا، ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کی بنیاد ہے اختلاف عمل پر۔ مکہ کے تاجر بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو اگر تم ہو دولت مند، اور فاتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم جی دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ تیار کرنا ہے بچوں۔ یہ آپ کو MCQs بھی ملیں گے، لیکن آپ نے اس پہ فوکس اتنا نہ کریں، آپ تشریح کو فوکس کریں، چونکہ شارٹ آنسر کویسچن اس لیول پہ اب نہیں آتے۔ اور آخر میں جب آپ نے یہ ضرور ریڈنگ کرنا ہے جی، میٹرک لیول میں آپ نے سیاق و سباق کی تشریح پڑھی تھی، لیکن جب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ مزید جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، پھر آپ نے انشاءاللہ کسی لیکچر کے اندر اس کو مزید جو ہے وہ واضح کر دیں گے۔ محمد امین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔